السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں بڑی زبردست سی فیصل آباد کے ایک تاجر کی کہ وہ کیسے کروڑ پتی سے صفر پہ آیا اور صفر سے دوبارہ اس نے پھر خود کو اسٹیبلش کیا اور پھر اس کا بزنس ڈیولپ ہوا۔ تو ہوتا کچھ ایسے ہے کہ ایک بزنس مین ہوتا ہے، اس کا بزنس بڑا ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، کاروبار میں ٹھیک ٹھاک کام چل رہا ہوتا ہے، منافع مل رہا ہوتا ہے کہ اس کے حالات آہستہ آہستہ سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نقصان ہوتے 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 اس کو کچھ بڑے نقصان، کچھ چھوٹے نقصان، اس کا جو کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے۔ وہ سوتر منڈی میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ بڑا پریشان، لوگوں سے قرض مانگنا شروع کر دیا، قرض والے جو ہے وہ بھی تنگ کرنا شروع ہو گئے، اور پھر اس نے گھر کی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی بیچنا شروع کر دیں۔ گھر کی چیزیں بیچ کے پھر بھی اس کا جو ہے نظام گھر کا چلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ لوگوں سے مدد مانگتا رہتا تھا۔ آخر کار ایک دن اس نے پریشان ہو کے، اس کا نا دل بھاری بوجھ سا رہنا، اس کے دل میں خیال آنا بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، معافی مانگنے کا، اللہ سے اپنی فریاد کہنے کا، لیکن اس کا رجحان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں تھا۔ آخر ایک دن پریشان ہو کے اس نے دعا مانگنا شروع کی، سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے، تنگ آ کے، مجبور ہو کے نا اس نے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو ہی میرا مسئلے حل کرنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ تو میرے گناہ معاف کر دے، مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں وہ مجھے معاف کر دے۔ اور یوں رو رو کے دعائیں مانگتا ہی رہا۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو پوچھنے والا جو تھا نا، اس نے پوچھا یار تجھے کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ کہتا ہے میرا دل ہلکا ہو گیا۔ جب دل بھاری ہوتا ہے، بوجھ سا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تو جب دل ہلکا ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے جب تسلی ہو گئی تو پھر اس کے دل میں نا، دماغ میں، دل میں ایک خیال آ گیا، یعنی یہ جو خیال ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیال دل میں پیدا ہوا۔ اور خیال پیدا کیا ہوا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ بیچ سکیں۔ تو بیوی کو پتہ تھا ہر چیز تو بیچ دی ہے۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے اپنی چوڑیاں سونے کی وہ دیں۔ اس شخص نے سونے کی چوڑیاں مارکیٹ میں لے کے گیا، 21,000 میں وہ بیچیں، اور 2,000 کا اس نے کھانا لیا، 1,000 اس نے اللہ کی راہ میں دیا، اور 18,000 کے ساتھ وہ گھر میں کھانا وغیرہ دے کے گھر میں دیا نا، تو بچوں کی آنکھوں میں آنسو، بڑی دنوں کے بعد وہ ان کو اچھا کھانا ملا تھا۔ تو اس کے بعد یہ چلا گیا مارکیٹ میں، 18,000 روپیہ لے جا کے اس میں مارکیٹ میں خوب مندہ چل رہا تھا، سوتر منڈی کا کام جو تھا نا بڑا فلاپ ہوا تھا۔ تو بہت سستا ایک مال اس کو مل گیا۔ اس نے 18,000 روپے بیانہ دیا اور 3 لاکھ روپے کا مال خریدا، 3 دن کا ٹائم لے لیا۔ اگلے ہی دن جب اس کو مارکیٹ گیا تو اسی مال کے اوپر اس کو 50,000 روپے جس مالک سے خریدا تھا وہی منافع دے رہا تھا۔ جب اس نے یہ سودا خریدا تھا نا، تبھی اس کا دل مطمئن تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو گئی ہے، اب مجھے برکت ہی مل رہی ہے۔ تو اس نے نہیں دیا۔ دوسرے دن، تیسرے دن 1.5 لاکھ روپے منافع پہ اس نے وہ مال جو ہے نا آگے سیل کر دیا۔ اب یہاں سے اس کا کام جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گیا۔ پھر دوبارہ اس نے کچھ پیسے جو تھے آگے لگائے، 5 لاکھ کا مال لے لیا، اس میں سے پھر دوبارہ فائدہ ہوا، برکت ہوئی۔ یوں اس کا کاروبار اتنا چلنا شروع ہوا کہ آگے اس کو ایک جینز کمپنی تھی جو مال کپڑا جو ہے نا باہر کرتی تھی، ایکسپورٹ پینٹ بنا کے۔ اب اس نے ان کو کپڑا سیل کرنا شروع کر دیا، اس کی ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا۔ 6 مہینے تک ان کا یہ بزنس چلتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس میں سے خوب منافع کما لیا۔ اور پھر اسٹیبلش ہوتے ہوتے 18,000 سے کام چلتے چلتے 18 لاکھ، پھر 18 کروڑ اور اربوں میں اس کا بزنس چلا گیا۔ تو یہ شخص جو ہے اپنی کہانی لوگوں کو بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب نقصان ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس سے مانگیں، اس سے توبہ کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے ماتھا ٹیک لیں، اس کے سجدے میں چلے جائیں،
اور جب وہ پھر معاف کر دیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اپنی برکت نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب لوگ ادھر ادھر لوگوں کی طرف، دوسرے لوگوں کی طرف، انسانوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اللہ کو اور ناراض ہوتا ہے کہ یہ میری طرف کیوں نہیں جھک رہا، یہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے رہا کریں۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ناامید نہ ہوں۔ ناامید جب انسان ہوتا ہے نا، وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، رحمت کی دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے امید جو ہے وہ اللہ کی سے نہ چھوڑیں، امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابیاں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ایک سبق موز کہانی بھی سنائیں گے، آپ سے پھر دوبارہ ملیں گے۔ سی یو اگین۔ اب یہ دیکھیں ریبٹس جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہی ہے نا، کھا رہے ہیں، کبوتر ہیں اللہ کا رزق کھا رہے ہیں۔ انسان کا کچھ نظام علیحدہ ہے، اس کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، پلان کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتا ہے۔ کوشش تو یہ بھی کرتے ہیں خیر، لیکن ان کی کوشش ذرا کم ہوتی ہے۔ تو چلیں جی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کو، ہم کو، سب کو۔ پریشانیاں اللہ تعالیٰ سب کی دور فرمائے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوسروں سے بھی سبسکرائب کروائیے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔